بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ایسے نبی جنہیں ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا، آپ سے ایسی کون سی خطا ہوئی اور آپ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن زندہ کیسے رہے؟ اس ویڈیو میں ہم اس ہستی کے بارے میں جانیں گے جن کا واقعہ قرآن میں یونس اور توریت میں جونہ کے نام سے آیا ہے۔ تاریخ میں عاشوری قوم ایک عظیم اور طاقتور قوم کی حیثیت سے جانی جاتی ہے، جس کا دارالحکومت عاشور تھا۔ عاشوری دراصل بنی اسرائیل کی نسل سے تعلق رکھتے تھے، جو بخت نصر کے حملے کے بعد غلام بنا کر بابل اور عراق لائے گئے تھے۔ اس زمانے میں دریائے دجلہ کے کنارے نینوا نامی ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ عاشور کے کسی بادشاہ نے ایک دیوتا کے نام پر نینوا میں ایک مندر بنایا۔ رفتہ رفتہ دوسرے بادشاہوں نے بھی مندر اور عمارتیں بنانی شروع کر دیں، اور ایک دور ایسا آیا کہ یہ چھوٹا سا علاقہ سلطنت عاشوریہ کی عظیم الشان دارالسلطنت میں تبدیل ہو گیا۔ نینوا شہر کے بیچوں بیچ مندر اور شاہی محل تھے، جہاں سے عاشوریوں کا بادشاہ پوری سلطنت پر حکومت کرتا تھا اور اونچے تخت پر بیٹھ کر بازاروں، گلیوں اور تفریح گاہوں کا نظارہ کرتا تھا۔ عاشور کے مغربی علاقے میں لہلہاتے کھیت تھے، پورا شہر درختوں اور باغات سے سرسبز و شاداب تھا۔ عاشوریہ لوگ پتھر تراشنے کے فن میں بھی ماہر تھے، لہذا جگہ جگہ سنگ مرمر کی دیواروں پر انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے نقش و نگار بنا رکھے تھے۔ مختصر یہ کہ نینوا تہذیب و تمدن کے لحاظ سے انتہائی ترقی یافتہ شہر تھا۔ عاشور دیوتا ان کا سب سے بڑا دیوتا تھا، نیز یہ لوگ بادشاہوں کو بھی خدا کا درجہ دیتے تھے۔ یہ لوگ بت پرستی اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ اس وقت نینوا کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی اور یہ 700 قبل مسیح کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ یونس علیہ السلام کا پورا نام یونس ابن متی تھا۔ آپ حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جبکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کے بیٹے تھے۔ جب آپ کو نبوت ملی، اس وقت آپ کی عمر 28 سال تھی۔ آپ پر ایک صحیفہ بھی نازل ہوا جو توریت میں جونہ کے نام سے موجود ہے۔ یونس علیہ السلام سب سے پہلے عاشوری بادشاہ کے پاس گئے اور اسے پیغام حق سنایا، اسے خدائی کے جھوٹے دعوے سے توبہ کرنے کا حکم دیا اور ایک خدا کی عبادت کی طرف بلایا۔ حضرت یونس نے اسے ان بنی اسرائیلی قیدیوں کو بھی رہا کرنے کا حکم دیا جس کو انہوں نے قید کر رکھا تھا۔ نینوا کا بادشاہ آپ کی باتوں سے غضبناک ہو گیا اور آپ کی جان کا دشمن بن گیا، لہذا آپ نینوا کے عوام کے پاس گئے اور انہیں توحید کی دعوت دی، انہیں شرک اور بت پرستی اور دوسری برائیوں سے توبہ کرنے کو کہا، لیکن اہل نینوا نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا۔ حضرت یونس مسلسل اس کوشش میں رہے کہ ان کی قوم راہ راست پر آ جائے۔ آپ نے انہیں بہت سمجھایا اور دعوت کے کام کو جاری رکھا۔ دیکھتے دیکھتے 40 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن یہ قوم حضرت یونس کا انکار کرتی رہی اور شرک پر ڈٹی رہی۔ نیز حضرت یونس کو دھمکیاں بھی دی گئیں کہ اگر آپ نے شودر دیوتا کے خلاف کچھ کہا تو وہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ آخر کار حضرت یونس اپنی قوم سے مایوس ہو گئے۔ جب ان کی بت پرستی اور نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ نے حضرت یونس کو حکم دیا، لوگوں کو آگاہ کر دو، 3 دن کے اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ حضرت یونس نے اہل نینوا کے سامنے اعلان کیا کہ اگر تم نے 3 دن کے اندر بت پرستی اور شرک سے توبہ نہ کی تو تم پر اللہ کا قہر نازل ہوگا اور پورا شہر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور جواب میں کہا کہ ہم تمہارے رب کی طرف سے عذاب کے منتظر رہیں گے۔ آپ کی قوم نے آپس میں مشورہ کیا تو سب کا اس بات پر اتفاق ہوا کہ یونس کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا، لہذا ان کی بات نظر انداز نہ کی جائے۔ مشورے میں یہ بھی طے ہوا اگر یونس رات بستی میں گزارتے ہیں تو سمجھ لو کوئی کچھ نہیں ہوگا
اور اگر وہ بستی سے باہر چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ عذاب آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام رات کو بستی سے چلے گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی کا ایک سیاہ دھواں بادل کی شکل میں بستی والوں کے سروں پر منڈلانے لگا۔ جب وہ ان کے قریب ہونے لگا تو ان کو یقین ہو گیا کہ اب سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ دراصل حضرت یونس اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے، مگر انہیں اللہ کی طرف سے بستی سے نکلنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ وہ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ کی اجازت کے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ گئے تھے۔ عذاب دیکھ کر جب عاشوروں نے توبہ استغفار کی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کو عذاب نہیں دیتا جب تک وہ اپنی حجت پوری نہ کر لیں۔ بس جب یونس علیہ السلام نے اس قوم میں مہلت کے آخری وقت تک نصیحت کا سلسلہ جاری نہ رکھا، اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے وہ خود ہجرت کر گئے، تو اللہ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا اور اس قوم کو معاف کر دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا پایا۔ وہ کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی نے لنگر اٹھایا۔ پورے دن میں کشتی نے سکون سے چلتی رہی۔ اچانک اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگیں۔ لوگوں نے اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا تاکہ کشتی کا بوجھ کم ہو جائے، لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہ ہوا۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی تو کشتی کے غرق ہونے کا یقین ہونے لگا۔ اہل کشتی نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے۔ جب تک اس کو اس کشتی سے الگ نہ کیا جائے گا، نجات مشکل ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سنا تو ان کو یقین ہوا کہ اللہ کو میرا نینوا سے وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلے آنا پسند نہ آیا، اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا کہ میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں۔ لہٰذا 3 مرتبہ قرآن دازی کی گئی اور تینوں مرتبہ حضرت یونس کا نام آیا۔ تب مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا۔ اس وقت اللہ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ تم انہیں نگل لو، یہ تمہاری غذا نہیں ہے، اس لیے ان کے جسم پر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ مچھلی نے حضرت یونس کو اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ میں وحی الہی کا انتظار کیے بغیر اور اللہ سے اجازت لیے بغیر امت سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا۔ ان پر 3 اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے، رات کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور سمندر کا اندھیرا۔ آپ نے ان اندھیروں میں یہ کلمات کہے: اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں اپنے نفس جرم کرنے والا ہوں۔ روایتوں کے مطابق اگر حضرت یونس علیہ السلام یہ تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی تو یہ کلمات عرش کے گرد گھومنے لگے۔ فرشتے کہنے لگے کہ یہ بہت دور دراز سے آواز آ رہی ہے، لیکن کان اس سے پہلے اس سے آشنا ضرور ہیں اور آواز بہت کمزور ہے۔ اللہ نے جب حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز کو سنا تو فرشتوں سے فرمایا کہ کیا تم اس آواز کو نہیں پہچانتے؟ فرمایا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے بندے یونس علیہ السلام کی آواز ہے۔ فرشتوں نے فرمایا یہ وہی یونس ہے جس کے پاک عمل قبول شدہ ہر روز تیری طرف چڑھتے تھے۔ اے اللہ، مصیبت کے وقت اس پر رحم فرما۔ تو اس وقت اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو تکلیف کے بغیر سمندر کے کنارے اگل دے۔ روایتوں کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اس کے بعد مچھلی نے اللہ کے حکم سے آپ کو سمندر کے کنارے اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے سے آپ کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے پرندہ کا پیدا شدہ بچہ، جس کا جسم نرم ہوتا ہے اور جسم پر بال تک نہ تھے۔ غرض حضرت یونس علیہ السلام بہت ہی کمزور اور ناتواں حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے تھے۔ اس کے بعد
اللہ نے سمندر کے کنارے پر ایک بیلدار پودا اگایا۔ روایتوں کے مطابق وہ کدو کا پودا تھا جس کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام پر سایہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ اللہ نے ایک جنگلی بکری بھیجی جو زمین کی گھاس اور جنگلی جڑی بوٹیاں کھاتی تھی اور صبح شام آپ کو دودھ پلاتی، یہاں تک کہ آپ تندرست ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام درخت کے سائے میں جھوپڑی بنا کر رہنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم انہیں تلاش کرتی ہوئی ایک دن اس ساحل کے کنارے پہنچ گئی اور انہوں نے آپ کو دیکھ لیا۔ انہوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر لی اور ساتھ ہی اللہ سے توبہ و استغفار کرنے لگے۔ یونس علیہ السلام دوبارہ نینوا چلے گئے اور وہاں رہ کر اپنی قوم کی رہنمائی فرمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی وہیں نینوا میں ہی گزری اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی حال میں ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہدایت تو بس اللہ ہی کی طرف سے ہے، ہمارے ذمہ بس پیغام حق پہنچانا ہے۔